جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، گزشتہ دنوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نصاب جب شائع ہوا تو ان پر بہت سے علماء حق نے اور قابل حق کے علماء نے تنقید کی، کیونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نصابی کمیٹی نے وفاق کے نصاب میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش نامی جو کتاب تھی وہ داخل نصاب کی تھی. اب آج ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کتاب کو دوبارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب سے خارج کیا گیا ہے. محترم سامعین، اس کتاب میں دراصل ہے کیا؟ اس کتاب میں رافضیوں، خمینی اور مودودی نظریات کا خوب پرچار کیا گیا ہے، اور یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ شاید وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے، تو شاید اس میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو رافضیوں کو، خمینیوں کو اور مودودیوں کو پسند کرتے ہیں، جو اس طرح کی کتابیں نصاب میں شامل کرواتے ہیں. محترم سامعین، جس نے بھی یہ کام کیا تھا، یہ لوگ دراصل دیوبند کے اکابرین کے حقیقی فکر سے بالکل لابلد ہے. اس طرح کی کتابیں پڑھ کر جو فضلاء اور طلباء تیار ہوں گے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. محترم سامعین، آج ہمارے مدارس سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ ویسے بھی جدت پسندانہ نظریات سے بہت جلد ہی مرعوب ہو کر ان کے کارندے بن جاتے ہیں، عسکریت پسند تنظیموں کو جوائن کر لیتے ہیں، اور یا پھر فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، جس سے مدارس کے فضلاء کا کردار معاشرے میں منفی ہی نظر آ رہا ہے. حضرت مولانا علی میاں ہمارے لیے قابل احترام اور بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کی زندگی کے دو دور ہے. پہلے دور میں انہوں نے مودودیت کی بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے مودودی صاحب کی اکثر کتب کا عربی میں ترجمہ کرا کے عرب دنیا میں ان کو متعارف کروایا. پھر جب انہوں نے مودودیت کے مضر نظریات اور اثرات کو واضح طور پر محسوس کیا تو انہوں نے مودودیت سے تائب ہو کر ان سے اپنے راستے جدا کر لیے، اور یہ ان کی زندگی کا دوسرا دور ہے. لیکن ان کے پہلے دور کی اکثر کتابیں اب بھی چھپ رہی ہے، جن کا ہمارے اکابر کے نظریات سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. محترم سامعین، یہ بھی واضح رہے کہ ندوہ کے فاضل اکابرین کبھی بھی دیوبند کے فکر کے محور نہیں رہے ہیں. ہمارے نصاب کمیٹی کی غفلت ہے یا سستی کہ انہوں نے اس کتاب کو سرسری نگاہ سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. کاش کہ آج شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو اس کمیٹی کے سربراہ کو اس طرح کڈے لائن لگا لیتے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں مغربی این جی او کو لگایا تھا، جس کا نام پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. اس کے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر ان کو طویل عرصے تک کڈے لائن لگایا تھا. یہ ہمارے لیے سر پیٹنے کا مقام ہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ذمہ داران سارا سال شیخ الہند کی فکر کی اصل وارثین، جنہوں نے طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف رہتے ہیں. ان کے خلاف پروپیگنڈے کر کے نوجوان طلبہ اور فضلاء کو ان سے بدظن کرنے کی بھرپور مہم چلانے میں مصروف رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج نصاب کی کمیٹی میں کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت شیخ الہند کی فکر کی اصل حاملین کون لوگ ہیں. ان کو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب عبید اللہ سندھی، مورخ اسلام محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی بیت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سعید احمد اکبر آبادی کون ہے ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے، جن کے سینکڑوں ایسی کتب ہے جو آج کے پرآشوب دور میں ہماری نوجوان نسل اور نوجوان فضلاء کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی ہے. وہ کتب انہوں نے نوجوانوں سے چھپا کر رکھی ہے، بلکہ ان اکابرین کی کردار کشی ان کا محبوب مشغلہ ہے. کیا دیوبندی اکابرین اور شیخ الہند کی فکر کے لوگ جو ہے وہ چشمے خشک ہو گئے کہ اب سرمایہ دارانہ نظام کی وکالت کرنے والوں سے فکر مستعار لی جائے؟ محترم سامعین، یہ تو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے بڑوں نے بر وقت بہت ہی اچھا فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو دوبارہ نصاب سے نکال دیا، اور جب تک وفاق المدارس عربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے علماء کے سایہ میں رہے گا اور وہ ان کے صدر رہیں گے، انشاءاللہ اس طرح کا کوئی حرکت نہ کوئی کر سکے گا اور نہ آئندہ اس طرح حرکت کرنے کی کوشش کرے گا. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ یہ حرکت جس نے بھی کی ان کو اس کمیٹی سے نکال دیا جائے، اور آئندہ اس کمیٹی کو تنبیہ کی جائے کہ جب بھی کوئی کتاب آپ نصاب میں شامل کرتے ہیں تو پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے علماء پاکستان میں ہیں اور ہمارے کابرین ہیں اس سے ان کا تصدیق کرنا ضروری ہے. سرسری دیکھنے سے یہ کام نہیں چلے گا.
محترم سامعین، اب معترضین جو ہے اور دوسرے لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ دیوبند والوں کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نصاب میں شامل کریں۔ محترم سامعین، ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کتاب کی جگہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایرانی انقلاب شامل نصاب کی جائے تو وہ بہتر اور مناسب اور مفید ہے۔ اس پر مقدمہ بھی سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کتاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی مولانا ندوی کی جو کتاب شامل نصاب کی گئی ہے اس کتاب میں ایرانی انقلاب اور انقلابی لیڈر خمینی کے بارے میں مولانا ندوی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے موصوب کا رجوع اسی مقدمے کو سمجھا جائے جو مولانا ندوی نے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی انقلاب پہ لکھا ہے۔ تو مولانا ندوی کی یہ کتاب شامل نصاب کرنا اور ایرانی انقلاب پر بہترین کتاب مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو گول کرنا یہ بہت ہی زیادہ غلط فیصلہ تھا۔ ہم پھر بھی وفاق المدارس عربیہ پاکستان اور اس کے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بروقت یہ فیصلہ کیا اور اس کتاب کو نصاب سے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان